الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وابڈہ سٹی فیصل آباد میں لسان القرآن کے پہلے 40 روزہ کورس کا آج اختتامی دن ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد عمر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پہ خوش ہوں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے پروفیسر جاوید اقبال صاحب۔ لفظ بے بس ہیں، زباں ہے معذور، ہم سے ذکر حبیب کیا ہوگا۔ لفظ بے بس ہیں کیونکہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں۔ میں تو ان کا مداح ہوں اے دوست، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں۔ لفظ بے بس ہیں، زباں ہے معذور، ہم سے ذکر حبیب کیا ہوگا۔ ہو کنارہ نہ جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا۔ ہمارے شوق کو محبت کی انتہا وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ذوق کو تمنا کی مدعا وہ ذات۔ ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، نہ بخشتی جو جہاں کو رہے خدا وہ ذات۔
کریں نہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، کریں نہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی، دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی، ہے موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات، ہے موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کریں گے ذات زمانے کے اہل دانش بھی، کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات، کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات، ہوا سے ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، ہوا سے ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، کبھی ہے گل کبھی خوشبو کبھی صبا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کے لیے 40 دن تک ہم تمام دوست یہاں اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ اس قرآن کی فریاد کو ماہر القادری نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ محترم حاضرین مجلس، یہ نسخہ کیمیا جس نے عرب و عجم کی کایا پلٹ دی آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ کر اس سے ہدایت اخذ کرنے کی بجائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو بسر کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں اس کو بلند جگہ پر برکت کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یا کبھی کبھار ثواب لینے کے لیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا پھر فوت شدگان کو اصال ثواب کر لیتے ہیں۔ کیا نزول قرآن کا مقصد یہی تھا جو ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اس کی تلاوت کر کے اس کو رکھ دیا جائے؟ وہ لوگ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس کی دعوت کو سوچ سمجھ کر قبول کرتے تھے، اسی نے ان کے اندر وہ تحریک پیدا کی کہ جس کی وجہ سے
چورا چکاری، راہزنی اور قتل و غارت گری سے اٹے ہوئے معاشرے میں لوگوں کی زندگیوں میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ آج بھی ہم اس کے ثمرات محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کلام کو براہ راست سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اس کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ہمت کرے، عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہو ہی جائے، تو ہمارے دینی طبقہ کی جانب سے یہ کہہ کر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ اگر تم خود قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا سوچئے کہ عرب کے بدو وہ کون سے فلاسفر تھے، کس یونیورسٹی اور کس تعلیمی ادارے سے سند یافتہ لوگ تھے۔ قرآن نے تو ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا ہے اور وہ اس سے فیض یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں عوام الناس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کسی بھی زبان کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے ترجمہ اس کا نعم البدل کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تک ہم اس زبان کو سیکھ کر اس کے محاورے کو ڈائریکٹ سمجھنے کی پوزیشن میں نہ آئیں۔ کلام اللہ میں بیان کی گئی دعوت اور اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کی زبان کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ عربی کو ہمارے ہاں عام طور پر بہت مشکل زبان سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا انگریزی، فرینچ، چائنیز آسان زبانیں ہیں؟ ہم انہیں سیکھتے ہیں کیونکہ یہ ذریعہ معاش کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور چاہے کتنی بھی مشکل لگے ہم سیکھتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی دوست کو عرب ممالک میں جانے کا اتفاق ہو، کسی کاروبار کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں، تو وہاں جا کے وہ عربی سیکھ ہی لیتا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے تو دنیا کی ایک مشکل سے مشکل زبان بھی ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے عربی ہمیں اتنی مشکل کیوں لگتی ہے؟ یہ صرف ترجیحات کا فرق ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب، انہوں نے قرآن عربی کو نہایت آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ ان کی اس محنت سے بہت سے عوام الناس اس عظیم الشان کلام سے جڑ رہے ہیں، جو ہمارے لیے دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اس کلاس میں شریک ہو کر نہ صرف عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سمجھ میں آنے لگتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا اصل مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ الحمدللہ 1 دسمبر 2018 کو شروع ہونے والی کلاس آج اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس اس کلاس میں باقاعدگی سے شریک رہے ہیں وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو کسی بھی وجہ سے بیچ میں چھوڑ گئے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں بھی اگلی کلاس میں باقاعدگی سے شرکت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ احباب کے سامنے اس کلاس کے شرکاء کو باری باری اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ مختصر وقت میں اپنی وہ کیفیات ہمارے ساتھ شیئر کریں جو اس کلاس کو مکمل کرنے پر وہ محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب عابد علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عابد علی ہے، میری کوالیفیکیشن ACM میں کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ۔ میں کرنٹلی انٹرلوپ میں کاسٹنگ کی ٹیم کو ہی لیڈ کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع اور استطاعت دی کہ مجھے یہ 40 روزہ کورس ود رسپیکٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ میں اس میں صرف اپنی 3 باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کورس کو اٹینڈ کرنے سے کچھ عرصہ سے پہلے لے کر میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یا دعا مانگتا ہوں تو اس کا مجھے ترجمہ آنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں نماز میں۔ تو وہ میں نے یاد تو کر لیا رٹا لگا کے، لیکن وہ جو میرے ساتھ اکثر پرابلم تھا وہ یہ آتا تھا کہ کہاں اس کا ترجمہ اے ہمارے رب ہے اور کہاں اس کا ترجمہ اے میرے رب ہے۔ تو اس کورس کے بعد الحمدللہ اب اس بات کو، یہ بات مجھے ود جسٹیفیکیشن اور ریزنز پتہ ہے کہ ربی اے میرے رب اور ربانہ اے ہمارے رب، یہ جگہ جگہ میں نماز میں اور دعاؤں میں ہے۔ تو اب الحمدللہ میری یہ کنفیوژن بالکل دور ہو گئی ہے جو پہلے مجھے رٹا لگا کے یاد کرنا پڑتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ہی ڈیلی کلمہ بھی پڑھتا ہے، اذان سنتا ہے یا جماعت کے لیے تکبیر کہتا ہے یا نماز میں درود شریف پڑھتا ہے۔ تو
اس میں ہم آج تک یہ پڑھتے تو آئے ہیں کہ کلمے میں محمد رسول اللہ ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ ہے، درود شریف میں محمد دن ہے. تو یہ جو حرکات کی تبدیلی یہ کیوں ہے؟ ورڈ تو محمد ہی ہے. تو اس کلاس کے بعد الحمدللہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ان حرکات کی تبدیلی کا مقصد کیا ہے، اور کہاں محمد دن آنا ہے، کہاں محمد دن اور کہاں محمد دن. الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اتنا سمجھ وہ عطا فرما دی ہے. اس کے بعد جو تیسرا آخری پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں، چلے ہم کوشش بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ ابھی میرے دوست نے ذکر کیا، وہ ترجمہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، اس ترجمے سے ہمیں اس کا مفہوم تو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو ان الفاظ کی اصل تاثیر اور جو روح ہے نا، وہ شاید وہ ترجمہ کوئی دوسری زبان اس طرح بیان نہیں کر سکتی. وہ اس زبان کو سمجھتے ہوئے ہی شاید جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. ویسے ہم مفہوم تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی وہ جو تاثیر اور وہ چیز ہے وہ ہم شاید جو ہے وہ ترجمے سے نہیں پا سکتے. تو اب اس کلاس کے بعد الحمدللہ اتنا وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کتنی زور دے کے کہی ہے، کہاں اس میں کتنی تاکید پیدا کی ہے. تو میں یہ 3 باتیں ہی اپنے وہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم نے یہ کلاس اٹینڈ کی. شکریہ. میرا نام حارث خان ہے اور میں نے MSc کی ہوئی ہے سول انجینئرنگ کے اندر، ریسنٹلی کی ہے، اور فی الحال میں جاب کے لیے سرچ کر رہا ہوں. اس کلاس سے پہلے مجھے نہیں تھا پتہ کہ بہودین صاحب کے گھر میں یہ کلاسز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. بہودین صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا. پہلے تو میں آیا اس وجہ سے تھا کہ ابھی فری ہوں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایک کلاس اٹینڈ کی، دوسری کلاس اٹینڈ کی تو وہ شوق، وہ پیاس اندر آ گئے، وہ کہ میں جاؤں اپنی پیاس پہ جاؤں، عربی کلاس سیکھنی شروع کروں. تو جب یہ کلاسز شروع کیں اس کے 2 ہفتے بعد تقریباً 10ویں کلاس 11ویں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد یہ سمجھ لینی شروع ہو گئی تھی کہ ہم نماز میں بول کیا رہے ہیں اور ہم اللہ پاک سے کیا مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. 40 کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی توفیق دے دی اور اتنی سمجھ بوجھ دے دی ہے کہ کافی حد تک سمجھ آ گیا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے، کہاں پہ اللہ پاک ہم سے کس طرح مخاطب ہوا ہے، اللہ پاک نے اپنی ذاتی قسم کہاں پہ کھائی ہے، اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں کس طرح مخاطب ہو کے کہا ہے، وہ الحمدللہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. تو میں عمر اسماعیل صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جیسے استاد ہمیں ملے. السلام علیکم، میرا نام عمر راشد ہے اور میں ابھی فی الحال او لیولز کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا میں نے قرآن سمجھنے کے لیے عربک کلاس جوائن کی. اللہ نے مجھے موقع دیا جوائن کرنے کا الحمدللہ. اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میرے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر ہوئے اور مجھے ایسے سیکھنے کو ملا جو مجھے پہلے بالکل نہیں پتہ تھا. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا جب میں اب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے کسی حد تک ترجمہ، پوری طرح نہیں مگر کسی حد تک ترجمے کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یعنی کہ ماضی میں، مضارع میں وغیرہ. اس کے بعد حالتوں کو جسے ہم عربی میں اعراب کہتے ہیں ان کا پتہ لگا کہ کہاں مرفوع ہے، کہاں مجرور ہے، کہاں منصوب ہے. ان کا پتہ لگا کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور کوانٹیٹیز وغیرہ کا بھی ہم نے سیکھا. اس کے بعد کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا یعنی کہ وہ جذبہ، وہ اس کا شدت نہیں رہتی. لیکن جیسے عربی میں جتنے بھی انداز و بیان استعمال ہوا ہے وہ ہمیں عربی کی گرامر سمجھ کے ہی آ سکتی ہے. اردو میں بے شک اس کا ٹرانسلیٹ کی جا سکتا ہے مگر وہ زور نہیں رہتا جو زور عربی میں ہمیں اثر انداز کرتا ہے. تو وہ بھی سمجھ آیا کہ کس طرح انداز استعمال ہوتا ہے اور کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں زور لگا کے سمجھانا چاہے اور کہاں سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے. السلام علیکم، میرا نام مسعود طاہر ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں. عربی کلاس میں آنے سے پہلے میں نے کافی بار قرآن مجید پڑھا. جو اس کو پڑھنے میں مزہ آتا تھا وہ پہلے نہیں آتا تھا جیسے اب آتا ہے. اور یہ صرف عربی کلاس کی وجہ سے ہوا ہے جو میں نے 40 دن میں اٹینڈ کی ہے. پہلے جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا بیچ میں اتنے الفاظ آتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. مجھے بالکل بھی ترجمے کا نہیں سمجھ آتی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے عربی کلاس اٹینڈ کی
اس کے بعد سے مجھے ہر چیز کچھ حد تک ترجمہ آنا شروع ہو گیا، اور جب میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو ایک انٹرسٹ اور بڑھتا ہے پڑھنے کو، دل کرتا ہے میرا اور پڑھنے کو، ترجمہ سمجھ آتا ہے، یہ بات کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ہم لوگ سارے جو قاری صاحب نے بس کہہ دیا اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لیکن جو بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے وہ صرف آدھی پر آتے تھے. اس کے علاوہ میں اور بھی کافی بار سوچتا تھا کہ عربی جو ہے وہ میں نے کافی بار سنا ہے کہ بہت مشکل زبان ہے، کوئی عام بندہ نہیں سیکھ سکتا، لیکن قرآن کلاس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی بھی انسان محنت کرے تو عربی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ زبان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس پہ قرآن مجید نازل ہوا تھا. اور یہ اتنی اچھی زبان ہے کہ اگر ہم لوگ اس کے اندر اتنے زور پیدا کر سکتے ہیں جو کہ کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے. ہم لوگ جابس اپلائی کے لیے انگلش، چائنیز، فرینچ، اسپینش ہر زبان سیکھتے ہیں، لیکن عربی کو ہر کوئی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ عربی کی صرف قرآن پاک ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر عمل بھی بہت سارا کرتے ہیں. یہ میرا تھینک یو ہے قاری صاحب عامر سہیل سے کہ انہوں نے میرے پاپا نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ عربی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے میں ادھر آیا تو میرا قرآن مجید اور عربی میں اور دھیان بڑھا، مجھے توفیق ہوئی. اور جب بھی میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے. میرا نام افتخار احمد ہے اور میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، یہاں پہ انٹرلوپ میں کام کرتا ہوں. تو جو ہم بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ عربی زبان میں بہت وسعت ہے، لیکن یہ کورس الحمدللہ کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ واقعی عربی ایک وسیع زبان ہے. کورس کا جو کانٹینٹس تھا وہ بہت احسن انداز میں مرتب کیا گیا تھا. ہر روز ہم ایک نئی بات ہی سیکھتے تھے، اور جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا وہ پڑھایا بھی جاتا تھا اور ساتھ یاد بھی کروایا جاتا تھا. عامر سہیل صاحب نے بہت محنت سے پڑھایا ہے، وہ بچوں سے لے کے بزرگوں تک وہ ایک ساتھ لے کے چلے ہیں. اور انہوں نے ایک تو ہمیں گرامر سکھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی ریلائز کروایا کہ قرآن کا فہم مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قرآن کا فہم حاصل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ لمحہ میرے لیے باعث زیادہ افتخار ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں ابھی اپنے دوستوں کے تاثرات اس کلاس کے حوالے سے سن رہا تھا تو بہت ہی اچھا لگا. بچوں کی باتیں سن کے میں کافی میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کتنا آسان تھا. کلاسز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ میں نے دیکھا یا سنا ہے اس حوالے سے یہ یونیک کلاس تھی. تو میں اس حوالے سے دوست باقی تو کمنٹس کر رہے ہیں نثر میں چند شعر اسی حوالے سے کلاس کے حوالے سے، اس کو آپ منظر نامہ میں کہوں گا کہ یہ ایک منظر نامہ میں پیش کروں گا. اسے آبزرویشنز اینڈ اکرنسز کہہ لیں یا جو بھی ہے. تعارف کے حوالے سے نام میرا محمد انور ہے. میں نے 1976 میں ماسٹر ڈگری کی تھی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے، اور پھر میں واپڈا سے منسلک رہا ہوں. کرنا ہے آج آپ سے میں نے بھی کچھ کلام، کرنا ہے آج آپ سے میں نے بھی کچھ کلام، سب کو میرے آداب سب کو میرا سلام. واہ واہ بہاؤدین جی عامر جی مرحبا، واہ واہ بہاؤدین جی عامر جی مرحبا، دونوں کا ہے کمال یہ تدریسی انصرام، دونوں کا ہے کمال یہ تدریسی انصرام. طلباء کا شوق دیکھا طفل و جوان و پیر، طلباء کا شوق دیکھا طفل و جوان و پیر، ثابت قدم ہے کچھ تو کچھ ہو گئے ناکام، ثابت قدم ہے کچھ تو کچھ ہو گئے ناکام. شہزاد و عمر و طاہر جاوید و افتخار، شہزاد و عمر و طاہر جاوید و افتخار، سوالوں کے جواب دیتے رہے سنا ہے یہی مدام. شہزاد و عمر و طاہر جاوید و افتخار، سوالوں کے تھے جواب یہ
دیتے رہے مدام. اور اس کے بعد 2 اشعار ہیں سبق کے حوالے سے. ہے شمسیوں کو پڑھنا شد اور الف کے ساتھ، ہے شمسیوں کو پڑھنا شد اور الف کے ساتھ، اور قمریوں سے پہلے آئے گا الف لام. ہے شمسیوں کو پڑھنا شد اور الف کے ساتھ، اور قمریوں سے پہلے آئے گا الف لام. 17 حروف جر ہیں اور ہم نے 10 پڑھے ہیں. 17 حروف جر ہیں اور ہم نے 10 پڑھے ہیں. ہر ایک حرف جر کا اپنا ہے ایک مقام. کل شام کیا تھا کھایا مجھ کو نہیں ہے یاد. کل شام کیا تھا کھایا مجھ کو نہیں ہے یاد. اب یاد کر رہا ہوں عربی کے 5 لام. جتنا بھی جس نے سیکھا اس کو ہو وہ مبارک. جتنا بھی جس نے سیکھا اس کو ہو وہ مبارک. لازم ہے اب یہ ہم پر کرنا ہے اس کو عام. جتنا بھی جس نے سیکھا اس کو ہو وہ مبارک. لازم ہے یہ ہے اب ہم پر کرنا ہے اس کو عام. اللہ عطا ہے کرتا بندوں کو اپنے خیر. اللہ عطا ہے کرتا بندوں کو اپنے خیر. گر جستجو ہو صادق اور عمل ہو دوام. اور مقطع ہے جی. انور کی ہے دعا اللہ بخش دینا. انور کی ہے دعا اللہ بخش دینا. ہیں دست بست حاضر تیرے یہ سب غلام. دوستو ہم نے ایک حدیث مبارکہ سنی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ قلب کی حالت کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اس حدیث کو ایک شعر میں کہا ہے اللہ تیرا نہ ویکھے اللہ تیرا نہ ویکھے نہ جسم تے نہ شکل نو او تے ویکھے قلب نو تیرے ویکھے نال عمل نو. اور اس شعر کی تائید میں 2 اشعار اور پنجابی ہیں. چھڈ دے ظلم تے منگ لے معافی کیوں تو سوچی پیا. کر لے توبہ ڈلے بیراں دا نہیں ہو کچھ گیا. چھڈ دے ظلم تے منگ لے معافی کیوں تو سوچی پیا. کر لے توبہ ڈلے بیراں دا نہیں ہو کچھ گیا. تو ہے اوہو فصل اٹھانی جیڑی یہ تو گڈنی. بیجے باتھو اٹ سٹ پکھڑا کنک کتھوں پھر وڈنی. تو اس سے آگے 2-3 اشعار اور ہیں جی وہ بھی پنجابی کے ہی ہیں. تو یہ مردے کو مخاطب ہو کے ہے تو یہ ہمارے لیے لیکن یہاں پر مردے کو مخاطب ہو کے یہ کہے گئے ہیں. تو ذرا ذہن میں لائیے گا وہ پکچر تو پھر آپ کو ذرا اس کا زیادہ مزہ آئے گا. کہندا سیں جو میرے میرے کتھے نے او تیرے کہن نواون والا لیاؤ آپ نہیں آؤندے نیڑے. اے جو تینوں روندے پھردے اندر باہر کھلوندے. اے جو تینوں روندے پھردے اندر باہر کھلوندے. روندے اپنیاں لوڑاں نوں اے تینوں نہیں ہو روندے. بیوی کڑیاں منڈے سارے بھائی نالے پینا. بیوی کڑیاں منڈے سارے بھائی نالے پینا. ہفتہ 10 دن رونا پٹنا پھر نہ کسے نہیں لینا. اور آخری شعر ہے جی یہ اس سے آگے کی سٹیج. پھر کڑیاں گزریاں سار مہینے او ویلا پھر آیا. کڑیاں گزریاں سال مہینے او ویلا پھر آیا. ہن تے یہ بھی بھول گیا کتنے دادا سی دفنایا. 40 دن ہم سارے اکٹھے رہے ہیں. یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ہم پہ کہ ہم اکٹھے رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو اکٹھے رکھا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں اس میں وہ ڈیفینیٹلی اپنے استاد عامر سہیل صاحب کا اور بہاؤدین صاحب کا اور بشارت صاحب کا بھی. ان کا بھی کافی اس میں کنٹریبیوشن اور باقی ہم سب دوستوں کا تو ہے ہی کیونکہ سب مل کے ہی یہ محفل بنی ہے. تو سب سے پہلے تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم یہاں 40 دن رہے ہیں
تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم جس دن آئے تھے، جس طرح بھی ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ہمیں تو پوری طریقے سے کلمے کی بھی صحیح سمجھ نہیں تھی، حالانکہ ہمارے ایمان کا پہلا جز ہے کلمہ. تو جب ہم نے لائے نفی جنس پڑھا تو پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اصل میں لا الہ الا اللہ ہے کیا، اس کی وسعت کیا ہے. اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب میں نے لا الہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں کیا مشکلات ہیں، تو ہمیں بھی کچھ ادراک ہوا اس کو سمجھنے کے بعد. دوسری بات، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے کہ جی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو پہلے وہ اپنے بہن اور بہنوئی کو مار رہے تھے، اور پھر انہوں نے کلام پاک سنا تو ان کی زندگی بدل گئی. تو وہ زندگی کیسے بدلتی ہے وہ شاید ہمیں اب آ کے کچھ ادراک ہوا ہے یہ عربی کی 40 دن کی کلاسیں پڑھنے کے بعد. اسی طرح سورہ عصر ہم بچپن سے یاد کی ہے اور ہر نماز میں تقریباً پڑھتے ہیں، لیکن جس دن ہم نے لام تاکید اور انا کی کلاس لی اور دوسری ساری چیزیں، تو اس دن ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کس طرح بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور کس زور سے بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور پھر اس کی کامیابی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بچ کون سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں اسی طرح اس دن سمجھ آئیں جب ہم نے اس کو اس طریقے سے سمجھا. ابھی ہم نے کچھ شروع کیا ہے، ابھی ہمیں بہت دور تک اس میں جانا ہے. ہمیں اس قرآن کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ مزید تعلق پیدا کرنا ہے. ابھی ہمیں صرف گرامر کی بیسک سمجھ میں آئی ہیں، ابھی اس میں بھی بہت وسعت ہے. ڈیفینیٹلی ہم اپنے استاد محترم سے مزید ان ٹچ رہنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تو زندگیاں بھی تھوڑی ہیں. السلام علیکم جی، محمد شہزاد میرا نام ہے، جیسے میں نے بتا دیا. اکنامکس میں ماسٹرز کیا تھا بہت عرصہ پہلے، اور ابھی ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر رہا ہوں، آپریشنز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں. شوق ہمیں بھی بہت تھا کہ ہم بھی عربی پڑھیں، سیکھیں اور کلام اللہ کو سمجھیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئے. پہلے ایک کوشش کی تھی، وہ بھی ابھی جاری ہے. اس میں تھوڑی سی ناکامی ہوئی اور تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوئے کہ بھئی یہ بڑی مشکل ہے، ہمیں نہیں آ سکتی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. تو عامر صاحب کی بک کسی نے ریفرنس دیا کہ یہ پڑھنی چاہیے، یہ پڑھیں آپ تو آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اس کو پڑھا، لیکن استاد کے بغیر کتاب بھی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے. وہ خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کا جن کا لینگویج شروع سے ہی پرابلم ہے کہ تو اس کو پڑھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اور پھر یہی لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن اللہ سے دعا ضرور کی اور کتاب پڑھ کے بس ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ عامر صاحب شاید امریکہ وغیرہ کہیں رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ تھوڑی سی ہوگی اٹیچمنٹ. وہ کیا نام ہے ان کا، نعمان علی خان. اب ریفرنس وہ تھا ذہن میں عامر صاحب تھے، اور یہ سوچا کہ وہ تو امریکہ کہیں رہتے ہیں، یار ہمارے کہاں اتنے نصیب کے ہم ان سے سیکھیں یا پڑھیں. تو مجھے یاد ہے کہ جس دن وہ میسیج آیا وابڈا سٹی کی طرف سے کہ جی قرآنی کورس عامر صاحب، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ عامر صاحب امریکہ سے شفٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. تو اپنی خوش نصیبی جانا اور سوچا کہ یار اللہ دل کا وہ بھی حال جان لیتے ہیں کہ جو ابھی زبان پہ نہیں آیا تھا کہ ابھی ہمیں نہیں آتا، کیونکہ مانتا کون ہے کہ یار میں نکما آدمی ہوں. تو دل میں تو پتہ تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں، کسی طور بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو جب اس کلاس میں آئے تو ماشاءاللہ جی عامر صاحب کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا وہ شاید وہ ایک طلب بھی ہوتی ہے اور ایک استاد کی محنت بھی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عامر صاحب نے صرف محنت ہی نہیں کی، مجھے یقین ہے اب اپنے اللہ کی ذات سے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا بھی بہت کی ہوگی. ہمیں ویسے نہیں آ سکتا تھا، مجھے تو کم از کم نہیں آ سکتی تھی، یہ اس کی بیسکس بھی نہیں آ سکتی تھی اور میں نے بھاگ جانا تھا اس کلاس سے. تو ان کی محنت اور ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ جو ہماری کلاس کے سب سے کم عمر اسٹوڈنٹ بھی جو تھے ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سے اپنا اظہار خیال کیا اور جس طرح سے ان کو چیزوں کی سمجھ آئی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایک قدم چلتے ہیں، اللہ بہت سارے قدم چل کے آگے آتے ہیں. آپ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو آگے بھی چلتا رکھے اور اس میں عامر صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہاؤالدین صاحب اور جو باقی دوست احباب ہیں جنہوں نے
माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला इसको समझ भी अता करे और इस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। हमारे एक उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं जी अरबी तब आती है जब आप ये इरादा करें मैंने आगे पढ़ानी है। जब आप पढ़ाने का इरादा करते हैं ना तो फिर आपको समझ में भी आती है। तो हम सब भी ये इरादा करें कि जितनी हमें समझ आई है हम आगे भी इसको पहुंचाएं, क्योंकि वो जो है ना कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, तो शायद वो स्टेज हम पे, क्योंकि हमने उतनी मेहनत ही नहीं की, हम वहाँ शायद ना पहुँच सके। लेकिन जितनी भी हमें अल्लाह ने समझ दी है हम वो आगे अपने बच्चों को, बहन भाइयों को, दोस्त अहबाब को, सबको हम मोटिवेट भी करें, और अगर इससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ है तो अल्लाह ताला उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँचाए। और बाकी उस्ताद मोहतरम के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, और इनसे रिक्वेस्ट भी है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इसे आगे पहुँचाने की भी हमें तौफीक अता फ़रमाए। मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। वपडा के शोबा फिनांस से मेरा ताल्लुक़ रहा है। 2010 में रिटायरमेंट के बाद 2012 में यहाँ शिफ्ट हुए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक नेक मकसद के लिए हमें इस जगह इकट्ठे होने का मौका फराहम किया और 40 रोज़ा लिसानुल अरबी कोर्स मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं पूरी क्लास की तरफ से जनाब बहाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अपने घर के दरवाज़े खोले और ये दरवाज़े एक नेक मकसद के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खोले गए। अरबी सीखने का मेरा ये तीसरा मौका है। पहली दफ़ा मुल्तान पोस्टिंग के दौरान कोशिश की। हमारे उस्ताद अरबी ज़बान के PhD थे, बहुत ही नफीस इंसान थे। बस उसमें हुआ ये कि वो PhD थे, हमारे उस्ताद PhD थे और स्टूडेंट्स को समझते थे कि ये सब PhD करने के लिए आए हुए हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि क्लास शुरू हुई तो 30+ थी और जब ख़त्म हुई तो 7+। 2013 में 4 लोग हम H ब्लॉक में प्रोफेसर अब्दुल खालिक साहब के पास अरबी सीखने के लिए जाने लगे। प्रोफेसर साहब नाइजीरिया के किसी कॉलेज में अरबी के प्रोफेसर रहे। हमारे लिए उनका लेक्चर एक खुतबे की सूरत में होता था। उसमें अरबी ग्रामर का अंसर बहुत कम होता था, बस एक खुतबा ही समझ लीजिए। फिर उन्हीं दिनों वो कुछ बीमार से रहने लगे और हमारा उनके पास जाने का सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसके बाद मुझे शिद्दत से एहसास रहने लगा कि काश मैंने बचपन में अरबी सीखने पर तवज्जो दी होती। तो अल्लाह करीम ने शायद मेरी इस तशनगी को दूर करने के लिए और हम सब की इस्लाह अहवाल और भलाई के लिए हमारे घर में मोहतरम जनाब आमिर सुहेल साहब की सूरत में ऐसी शख्सियत अता फरमा दी जिनकी तारीफ़ के लिए मैं मौजूद अल्फाज नहीं पा रहा। बस यही कहूँगा कि समुंदर चल के प्यासे के पास आ गया। इनकी शख्सियत मुजस्सम खैर और खैर ही खैर है। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए और इस अज़ीम काम का अज़ीम अजर अता फरमाए। मुझे यकीन है कि रहीम रब ज़रूर बज़रूर अपनी शायान शान इस काम का अजर आपको अता फरमाए। उन्होंने हमारे लिए ग्रामर को ज़ीरो से स्टार्ट किया और इतने आम फहम, आसान और पुरअसर अंदाज में समझाते रहे कि हर किसी को ये आसान ही लगा। लेक्चर के दौरान पूरी क्लास को इन्वॉल्व रखा, किसी भी स्टेज पर बोर नहीं होने दिया। स्कूल की सतह हो या कॉलेज की, स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट्स को हमेशा बोर और खुश्क समझते हैं और उनसे दूर भागते हैं। इनमें से एक मैथ है और दूसरा ग्रामर। सीखने वालों के लिए ग्रामर बाजरे की रोटी है। मैं रिपीट करता हूँ, सीखने वालों के लिए ग्रामर बाजरे की ऐसी रोटी है जो घी के बगैर पकी हो और जिसका हर नवाला
हलक से नीचे उतारने के लिए किसी मशरूब का घूंट लेना पड़े। मैं कहूँगा कि ये हमारे उस्ताद मोहतरम का कमाल है कि उन्होंने उसी बाजरे की रोटी यानी ग्रामर, और वो भी अरबी ग्रामर को मूली वाला पराठा बनाकर हमारे सामने रख दिया, जो कि 40 दिन तक रोज़ाना मज़े ले लेकर खाया गया। ग्रामर के उसूल व ज़ाबत के साथ साथ हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये भी कोशिश फरमाई कि स्टूडेंट्स का तल्लक कुरान पाक से जुड़ जाए। 40 रोज़ा रफ़ाकत से हुआ बुलंद तेरा ऐसा मुकाम, दिलों से कभी उतरेगा नहीं अब तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। मैं मोहम्मद यासिन भट्टी 221F का रहायशी हूँ और मैंने 1981 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और वापडा ज्वाइन किया। उसके बाद सन 2012 में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ इन खुश नसीबों में शामिल है जिन्हें अरबी ग्रामर कोर्स मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम की मांगी हुई ये दुआ, रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल की। मज़कूरा कोर्स के आगाज़ ही से ये एहसास शिद्दत से जागा कि काश मेरे वतन अज़ीज़ में तलीमी निज़ाम अरबी बतौर लाजमी मज़ून पढ़ाया जाता। इसका समर हमें कुरान मजीद जो कि ज़िंदगी के हर शोबे और हर पहलू में हमारे लिए रहनुमाई फराम करता है, इसको सही सियाक़ो सबाक़ के साथ समझने में इनफरादी तौर पे हमारी मदद होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसोस कि ये ना हो सका। ये खालिस वजह है कि हम कुरान मजीद से अमली ज़िंदगी में ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सके। अब बात ये यहाँ तक आकर रुक गई कि एक ज़रब 10 नेकियाँ और इतराम तक रह गई, लेकिन असूल इल्म और सीखने की कोई उम्र की कैद नहीं है। कुरानी तालीमात आज भी उतनी मुअस्सर और फ़ायदेमंद है जितनी नज़ूल कुरान के वक़्त थी। मज़कूरा कोर्स से इस बात का एहसास पुख्ता हुआ कि कुरान मजीद को समझे बग़ैर दीन इस्लाम पर चलना ऐसे ही है जैसे को मुसाफिर रास्ते की सोबतों को जाने बगैर और मंजिल के हालात को का इदराक किए बगैर सफ़र पर रवाना हो जाए। आखिर में उस्ताद मोहतरम जनाब आमिर सोहेल साहब के बेलौस फ़रोग़ तलीम कुरान के जज्बे में तरक्की के लिए दुआ गो हैं। मैंने MSc फ़िज़िक्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से और MPhil मैंने एक्सप्लोरेशन फ़िज़िक्स में किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। उसके बाद मैं नेशनल टेक्सास यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है और मैं यहीं तरक्की करता रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, डीन रहा, रजिस्ट्रार रहा। तो एज ए टीचर मैंने इनमें बहुत सारी चीज़ें नोट की। एक तो इनका अंदाज़े बयां इतना मुअस्सर और इतना मुनफरद है कि मुझे भी हमें भी बहुत अरसा होता है पढ़ाते हुए। सब्जेक्ट की ऐसी ज़बरदस्त कमांड है, जितना मर्जी अच्छी टीचर हो, अच्छी कपड़े पहने, मीडिया एवरीथिंग लगी हो, लेकिन टीचर को सब्जेक्ट की कमांड ना होना हो तो वो क्लास मुतमिन नहीं कभी होती। क्लास के मुतमिन होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि सब्जेक्ट के ऊपर इंतहाई दर्जे की ज़्यादा गिरफ्त है और इतने सहल अंदाज से पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास खूबी दी है कि ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसान बना के पेश करते हैं। ये बहुत कम टीचरों में होता है और पूरी क्लास को आखिर तक इन्वॉल्व रखते हैं, ऐसी दिलचस्पी कायम करते हैं। सारा मजमून पढ़ा दिया, आखिर में कहा ये मुजद्दिद सरासी हुई है। अब वो हमें पता नहीं क्या क्या बला हमें पढ़ ली है हर सब्जेक्ट को। अब ग्रामरे हमारा कुछ लोगों के साथ तल्लक है जो अरबी के साथ मुफ्ती हैं, ग्रामरे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। मैं ये समझा था कि ये बड़ी अजीब बला है, हम भी ग्रामर से भागे हुए हैं। लेकिन दिल से कह रहा हूँ कि ऐसे आसान तरीके से क्लास में बताया, एक दफ़ा बताया कि लफ्ज़ के ऊपर गौर करना है, इस तरह पढ़ाया कि छोटे से लेकर हमारी क्लास के बड़े आदमी को ग्रामर में इतने मास्टर हो गए हैं। अभी हमने प्रैक्टिस नहीं की कि लिख कर इन्होंने कोई काम हमें दिया हो कि लिख के ये 15 सीखों की प्रैक्टिस करके लाओ, कोई नहीं की हमने। क्लास में 2-4 दफ़ा बोले हैं, इस तरह याद हो गया काम कि अरबी मेरा ख्याल जो मदरसों के पढ़ने वाले हैं उनसे अच्छी हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी और तवज्जो इसके ऊपर कर लें। बात को समझाना और उसको फिर आपके अंदर उतार देना, ये इनके पास एक फ़न है। ये पता नहीं इन्होंने कैसे उसके ऊपर अबूर हासिल किया है। हर चीज़ को यानी तालिब इल्म की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि लोगों से उनकी अक्लों के हिसाब से बातें करो, बिल्कुल उसी तरह
طالب علم کی عقل اس کا علمی لیول دیکھ کے نا اس طرح اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. اور جو میں سب سے زیادہ ان سے فیسینیٹ جس چیز سے ہوا نا وہ یہ تھا کہ چوتھے یا پنجویں لیکچر میں ہم نے یہ مثنیٰ شروع کر دیے پڑھنے. تو انہوں نے پڑھاتے کتاب آنے رجلانے پڑھاتے ہوئے انہوں نے شروع کہا عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے خفیف, اس کی بنائے سب نے کہا خفیفات آنے. ایک ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ثقیل, اس کی بنائے ثقیلات آنے. حبیب حبیبات آنے. اور فوراً ہی ساتھ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث لکھ دی. ایسا کنیکٹ کیا, اس سے جو دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی بات کو میں سمجھنے کے قابل ہو گیا, اسی وقت قابل ہو گیا. 3 لیکچر پڑھنے کے بعد میں اتنی خوبصورت انداز سے یہ برجستہ قرآن پاک حدیث مبارک سے وہ حصے لے کر آتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے طالب علم کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں نے سیکھ گیا ہوں, یہ تو میں خود پڑھ سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اب ہمت دے دی ہے. تو یہ انہوں نے جو ہمیں طریقہ انالائز کرنے کا بتایا ہے, تو قرآن پاک میں کس طرح انالائز کرنے کا بتایا, مرکبات آتے ہیں, مضاف الیہ آتا ہے. تو میں خود ہی اپنے طور پہ الحمدللہ رب العالمین کر رہا تھا. تو رب العالمین پہ جب میں گیا نا تو فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جمع سالم مذکر ہے, مجرور ہے, یہ مضاف الیہ کے ہو کے آ رہا ہے, اینا کی آواز آ رہی ہے. اینا کہ میں اسی میں انہوں نے مجھے سوال پوچھا تھا, میں پھنسا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ تم نے کر لیا نا ساری زندگی نہیں بھولو گے. تو ماشاءاللہ جی ان کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات ہیں وہ تو ہم الفاظ کے لیے نہیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو, ان کی فیملی کو, ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو آئندہ بہت ساری کامیابیاں عطا کرے. اب ان کے لیے میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ میں ان کو کیا کہوں. اتنی کوالٹیز ان کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک اپنی ذات میں انجمن ہے. یہ ایک خود ہی انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں, ایک ادارے کی شکل اختیار کرنا ہی انہوں نے کر لینی ہے. تو ہم سب اس کے لیے ان کے دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں. کیا ہم کریں گے ان کے لیے؟ انہوں نے جو ہمارا قرآن کے ساتھ اور جو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے نا, اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ میری قرت چونکہ جو ادائیگی ہے نا وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. تو یہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہمیں بہت ساری چیزیں فائن پوائنٹس قرت کے بھی بتاتے رہے ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. اس کو اب میں کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک چینل آتا ہے نا عربی کا, کہ وہ ہر وقت قرآن پاک چلتا رہتا ہے, اس کا میں 1-2 رکوع سنتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے پڑھتا ہے. میں بھی ایسے پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا, اور جو میں نے سیکھا ہے وہ دیکھتا ہوں. اب میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو اب مجھے مرفوع منصوب یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں, ترکیبیں یاد آتی ہیں کہ کیوں یہاں مجرور آ رہا لفظ, وہ فوراً یاد آتا ہے. اور جو حروف جار ہیں وہ تو اکثر نظر آتے ہیں نا, فوراً نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ اب کروں گا کہ یہ کہ ہم اب اس کے لیے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے, کہ انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی صحبت میں تو بٹھا دیا ہے. اب اس لیے آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو ہم اس کام کے ساتھ جڑے رہیں. اب میں تو خود ہی اپنے ذہن میں ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور بہتر کر کے پھر سر سے پوچھ کے نا میں بھی اس کی کلاسوں لینے کے لیے کوشش کروں گا, صلاحیت پیدا کروں گا تاکہ یہ میرے اندر اور یہ پختہ ہو جائے. تو آخر میں بہاؤالدین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کار خیر میں بڑھ کر حصہ لینے کا موقع دیا ہے. تو جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی میں نے ان کو کہا تھا آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ ادھر میرے گھر میں, وہ بھی ایگزیکٹلی اس طرح کا نقشہ ہے کہ ادھر کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ہمیں بڑا اچھا ماحول پرووائڈ کیا. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس سے اچھا ماحول پرووائڈ کرے. اور اپنے استاد محترم کو لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. خالد میرا نام ہے, کیمیکل انجینئر اور رفان میں مینیجر پروسیس ڈیولپمنٹ. صرف صاحب اور بٹی صاحب اور پروفیسر صاحب کی گفتگو کے بعد اب میرا خیال ہے کچھ کہنا کوئی الفاظ انہوں نے تقریباً مکمل ہی کر دی ہے, بلکہ میرا خیال ہے اخیر ہی کر دی ہے کہ جتنا انہوں نے تجزیہ کیا ہے نا, کہ میں تو خود سوچ رہا تھا کہ انہوں نے میرا خیال یہی کام کیا ہے آج کے دن تک. ان کا سبجیکٹ کے اوپر کنٹرول اور جو اس کی گرپ تھی وہ انتہائی اسٹرانگ تھی. کم از کم میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے پورے ٹینیور میں جو انجینئرنگ تک اتنا اچھی گرپ کسی ٹیچر میں نہیں دیکھی. جب ہم شروع ہوئے تھے تو میرا خیال تھا 2-3 کلاسیں پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے.
क्योंकि ये अरबी बड़ी मुश्किल सी ग्रामर है। इन्होंने हमें अरबी ग्रामर के साथ उर्दू ग्रामर और अंग्रेज़ी ग्रामर भी पढ़ा दी। मज़े की बात तो ये भी हुई। और हम भूले हुए थे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसे, उन्होंने वो भी हमें याद करवा दिए। और इससे बढ़कर ये है कि ग्रामर के साथ इन्होंने हमें कुरान पाक और हदीस पाक भी याद पढ़ा दी। अब मैं दावत खिताब दूँगा इस कोर्स की पहचान कि जिनके बारे में उनके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आमिर सुहेल को पैदा ही अरबी पढ़ाने के लिए किया है। लिसानुल कुरान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उस्ताद मोहतरम जनाब आमिर सुहेल साहब को कि वो अपने ख़यालात और जज्बात के इजहार के लिए तशरीफ़ लाएँ। आमिर सुहेल साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इन 40 दिनों में अपने कलाम की ज़ुबान से अपने सबसे प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से वाक़फ़ियत अता फ़रमाई और किसी न किसी दर्जे अरबी ज़ुबान में जो वुसअत है उसको हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज मेरे लिए बड़े इत्मीनान की बात थी कि आज मुझे बोलना कुछ नहीं था बल्कि सुनना था, और मैं ख़ामोशी से बैठा आप सब की बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए जा रहा था और ये दुआ कर रहा था कि अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून, कि अल्लाह मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाना उस वजह से जो ये कह रहे हैं। वग़फ़िरली मा ला यालमून, और मेरे लिए मेरे उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना जो ये नहीं जानते। और वजअलनी खैरन मिम्मा यज़ुन्नून, और मुझे उससे भी बेहतर बना दे जो मेरे बारे में ये गुमान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है जी कि उसने मुझे एक और क्लास जो है मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। स्टूडेंट्स की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं उनमें मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि यकीन माने इसमें मेरा बिल्कुल कोई कमाल नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक बात क्लियर करना चाहूँगा आपको कि ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये यकीन करें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कलाम की बरकत है, अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। और यकीन माने आप भी ये मकाम हासिल कर सकते हैं, आप ख्वाहिश का इज़हार करें। मेरी ख्वाहिश यही है, जिस तरह प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे कि हम अब आगे इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदे का काम नहीं है ये। यानी एक वापडा सिटी में मैं चाहता हूँ कि कम से कम हर ब्लॉक में तो एक एक क्लास ऐसी होनी चाहिए, और आप लोग अपने आप को पेश करें, देखें कैसे अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए चुनता है, कोशिश करें। मैंने जो कुछ सिखाने की कोशिश की ये सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम का नतीजा है, वरना सीधी सी बात है मेरे सामने अब आपने देखा ही है कि कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग जो इस क्लास के स्टूडेंट्स थे वो बैठे हुए थे, और उन लोगों को मुतमईन करना, यानी ये मेरे
بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی برکت ہے جی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے آپ سب لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ گلبہار کالونی میں ہماری کلاس ہوئی تھی، اس میں ایک اسٹوڈنٹ آیا کرتا تھا، نوجوان سا تھا، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا اور کلاس چپ کر کے سنتا تھا، نہ لکھتا تھا نہ کچھ کرتا تھا اور کلاس کے بعد چلا جاتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسے پوچھوں کہ کیا سمجھ آ رہی ہے، تم نوٹ بھی کچھ نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا جی میں انشاءاللہ تعالیٰ نا کلاس کے آخری دن بات کروں گا۔ تو اسی طرح کلاس کا یہ آخری دن اختتامی تقریب میں جب اسے تاثرات کے لیے بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ جی میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں، میٹرک شاید میری تعلیم ہوگی، اور حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے ان 3 ماہ کی کلاسز ان دنوں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا جی حقیقی بات ہے مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا، لیکن ایک بات کہوں گا کہ مجھے قرآن سے محبت ہو گئی ہے۔ اور یہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کومنٹس میرے لیے سب سے قیمتی کومنٹس تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اپنے کلام کے ساتھ کسی کو محبت عطا فرما دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری آخرت جو ہے وہ بہتر بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب کا شکریہ ادا کروں گا، بہت اچھا وقت گزرا آپ سب لوگوں کے ساتھ۔ حرل صاحب کے ساتھ تو ویسے ہی ایک پیار محبت، مطلب کلاس میں لازمی کوئی نہ کوئی ایک آدھا اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جس سے ویسے ہی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، نوجوان بھی خاص طور پہ آپ نے دیکھے۔ میں ان لوگوں سے، ان بچوں سے بڑا میں کہتا ہوں اصل جہاد ان کا ہے، یعنی انتہائی پیک ٹائم جو ہوتا ہے نوجوان نسل کا، شام کو عشاء کے بعد 8 سے 10 بجے تک، وہ یہ ٹائم اس کلاس کے لیے آتے تھے اور یعنی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کلاس کو پڑھا ہے، یہ بڑی بات ہے جی۔ ورنہ عام طور پہ چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ بڑوں میں ایزی فیل نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں مسعود ہے، عمر ہے، سعد ہے، اور ماشاءاللہ حارث سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ لیٹ آیا یہ کلاس میں، لیکن ماشاءاللہ اس نے دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھا، اور ہمام بھی ماشاءاللہ بیٹھا دیکھتا رہا۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آگے کی کلاسز میں یہ ضرور جو ہے وہ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب لوگوں سے ایک دلی محبت سی ہو گئی ہے، چاہے بھٹی صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں، اور آج تو ماشاءاللہ انور صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو کیا ہی کہنے جی۔ ان کی بات کو صرف تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے میں ختم کروں گا۔ ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا آخری دن منصوبات کا۔ منصوبات میں ایک ٹاپک آیا تھا جی حال کے حوالے سے مجھے عربی زبان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور آپ بھی اسے انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے بھی اور انجوائے بھی کریں گے۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ ولدت کا امو کا، ولدت کا امو کا، تیری ماں نے تجھے جنا باقین، اس حال میں کہ تو رو رہا تھا۔ یعنی حال ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، تو یہ مفعول کی حالت ہے۔ ولدت کا امو کا باقین، تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا۔ والناس حولک ضاحکون، اور لوگ تیرے ارد گرد جو تھے وہ ہنس رہے تھے، خوش تھے۔ میسج صرف یہ ہے کہ فعمل صالحاً، پس تو عمل کر نیک، لتذہبا،
لی تذہبا، یہ 5 لام میں سے ایک لام، تاکہ تو جائے ضاحکن ہنستا ہوا، والناس حولک باکون، اور لوگ تیرے ارد گرد جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ تو واقعی کچھ ایسا کر جائے کہ آپ کے جانے کا لوگوں کو دکھ ہو، اور یہی میسیج ہے جی، عربی میں بھی یہی میسیج ہے، پنجابی میں بھی یہی میسیج ہے کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلون، تو آویں تے سارے ہسن ٹر جاویں تے رون۔ وہی عربی کا شعر ہے جی، اس کی آپ کہہ لیں کہ پنجابی میں ٹرانسلیشن ہے۔ اور زبان کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں میسیج زندگی کا اصل یہی ہے۔ ہندی میں بھی کسی نے اسی طرح بات کی ہے کہ جب تم آئے جگت میں، جب تم آئے جگت میں، جگ ہنسا تم روئے، ایسا کرتن کر چلو تم ہنسو جگ روئے۔ تو کچھ کر جائیں جی، کوشش تو میں نے کی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے میں قرآن کے ساتھ جوڑوں۔ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اور میں ایک میسیج آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ کم از کم آپ کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی آپ کی کسی کام آ جائے، اور اگر اللہ کے لیے کام آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہوگی جی۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ دیکھیں آپ اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد بیکار پیدا نہیں کیا، آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ پلیز جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے، اور جو دیا ہے اسے اللہ کے دین کے لیے لگائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے تو وہ صلاحیت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو وقت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، بے شمار لوگ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ مثالیں دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا ہے، جب وہ گئے ہیں اس دنیا سے تو واقعی دنیا کو پتہ چلا ہے کہ کچھ کم ہوا ہے دنیا سے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی بنا لیا ہے کہ اللہ کے کلام سے لوگوں کو جوڑوں، اور جب آپ لوگ خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو خود آپ کو پتہ چلے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور پروفیسر صاحب نے جیسے کہا کہ جی میں حاضر ہوں ترکیب کے لیے بھی، سب چیزوں کے لیے، اب میں یہیں ہوں۔ یہیں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم ویکلی کوئی ایک آدھی کلاس اس طرح کی رکھ لیں جس کلاس میں ہم انالیسز وغیرہ جو ہیں وہ کر سکیں قرآن کا، اب جو کچھ پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن ہماری ہو جائے۔ مختصراً ایک بات اور کر دوں کہ یہ کورس ہمارا 4 مہینے سے سٹارٹ ہوا تھا جی، 4 ماہ کا کورس ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب جس طرح لوگوں کے مزاج بدلتے جا رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم کلاس پڑھنے کے لیے آئیں اور جب باہر نکلیں تو ہمارے منہ سے عربی نکل رہی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے۔ تو وہ 4 مہینے سے آپ کہہ لیں ہوتا ہوتا 40 دن پہ یہ کورس آ گیا، اور کوشش میں نے یہی کی ہے کہ ان 40 دنوں میں بھی کم از کم آپ لوگوں کو ضروری قواعد جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دوں۔ اس کے بعد جو مزید پڑھنا چاہتے ہیں آگے وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم انہیں آگے بھی لے کے جائیں گے۔ اور خواہش یہ ہے کہ اس کام میں وہ میرا دست و بازو بنے اور اس کام کو پھیلانے والے بنے۔ تو یہ میں خصوصی درخواست کروں گا خاص طور پہ ان نوجوانوں سے۔ ماشاءاللہ عمر ہے یہ، اور بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں۔ ناسک سے مجھے بڑی امیدیں ہیں جی، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور۔ بہاؤالدین صاحب کا سب نے شکریہ ادا کر دیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ
بہاؤدین صاحب کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو جو ہے اس کام کے لیے چنا. تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کسی کا بھی جو ہم کر رہے ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے اس سروس کے لیے چن لیا. تو اسی پہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے, اور ماشاءاللہ کلاس میں کچھ ریگولر اسٹوڈنٹس رہے ہیں, پروفیسر صاحب نے بغیر چھٹی کے کلاس پوری کی, بشارت صاحب میرے سامنے ہیں, انہوں نے بھی ایک چھٹی نہیں کی, اور میرا خیال ہے اس کلاس کے 2 یہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی. 7 بھی ماشاءاللہ 7 بھی جی, میں سوچ رہا تھا کہ 7 بھی ہوگا. تو 3 اسٹوڈنٹس الحمدللہ ایسے تھے جنہوں نے 40 دنوں میں ایک چھٹی نہیں کی. جب ہماری 4 ماہ کی کلاس ہوتی تھی تو اختتام یعنی آخری دن ہم ان اسٹوڈنٹس کو انعامات دیا کرتے تھے جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی ہوتی تھی, اور یقین کریں 10 لوگ ایسے نکلتے تھے 4 مہینے کی کلاس میں, اور اس میں سیٹرڈے بھی آف نہیں ہوتا تھا, اور ایسے لوگ تھے. لیکن آہستہ 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 جذبہ آپ کو پتہ ہے کم ہوتا جاتا ہے, لیکن بہرحال پھر بھی یہ بڑی بات ہے جی. 40 دن آپ اپنی پرائرٹیز جو ہیں انہیں پیچھے کریں اور اس کلاس کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنا لیں. تو مبارکباد کے مستحق ہیں جی یہ تینوں اسٹوڈنٹس جو ہیں, اور جو نہیں مکمل کر سکے, خاص طور پہ میں جاوید صاحب کا ذکر کروں گا اس کلاس میں. مجھے بڑی امید ہے ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اس کام میں ہمت کریں گے. طارق صاحب بہت اچھا سیکھ رہے تھے, لیکن بس وہ جو بات کر رہے تھے کہ جب سے سیالکوٹ گئے ہیں یہ, اس کے بعد سے بس کچھ ہو گیا انہیں. تو بہرحال جی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اتنی محبت دینے کا, اتنی دعائیں دینے کا. لیکن بات صرف وہی ہے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے, میں کچھ نہیں ہوں. آپ سب بھی یہی دعائیں لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کریں, یہاں پر آئیں, دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جی سب کا. اور اس کلاس میں غالباً میرا خیال ہے 33 اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اس کورس کو مکمل کیا. تو تقریباً 50 کے قریب ہو گئے تھے ہماری کلاس میں, لیکن 33 لوگوں نے بہرحال انہیں سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ملیں گے. تو بہت بہت مبارک ہو جی سب کو. تو میں اب شاہ صاحب کو کہتا ہوں جی پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اب تقسیم اسناد کے لیے سر عامر سہیل سے گزارش ہے کہ وہ ذرا آگے تشریف لے آئیں. کورس کے شرکاء کو یہ کتاب کا تحفہ جو ہے وہ محترم بہاؤدین صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ان کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. سب سے پہلے جی محمد حنین امتیاز, عبد الحمید صاحب, جاوید اقبال صاحب, افتخار احمد صاحب, عمران اکبر صاحب, عابد علی صاحب, عمر یاسین صاحب, قاسم علی, عبد الراشد صاحب, محمد عمر راشد, احمد حسین کھوکھر صاحب, محمد شہزاد صاحب, محمد عمر صاحب, عدنان اصغر صاحب, یاسین بٹی صاحب, محمد سعد ماجد, خالد احمد حرل صاحب, محمد احسن شاہد, مسعود طاہر, محمد اشرف رئیس صاحب, شوکت علی صاحب, حارث خان, محمد طاہر صاحب, ناسک اللہ, محمد انور صاحب, حمام حسن, بہاؤدین صدیقی صاحب, محمد افضل سندھو صاحب. جو آخر میں یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے سر.
یہ بچوں کے لیے نا خاص طور پہ مطلب ان کے لیے گفٹ ہیں مطلب کچھ نہیں ہے اس میں مطلب ویسے کوئی خاص بچوں کے لیے چھوٹے کلاس کے سعد اور عمر اور مسعود. جی پہلے مسعود آ جائیں. حوصلہ افزائی کے لیے ماشاء اللہ. عمر راشد. محمد سعد. اچھا جی اب میں چاہوں گا کہ ہمارے سب سے جو بزرگ ہیں اسٹوڈنٹ کچھ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کو پھول آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی پروفیسر جاوید صاحب اور اشرف صاحب آ جائیں. یہ بس کلاس کی طرف سے ہمارا ایک شکریہ جی جزاک اللہ. محترم بہاؤالدین صاحب جو اس سارے کورس کے دوران ہمارے میزبان رہے اور اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کے ایک حصے کو اس کلاس کے لیے مختص کیے رکھا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ اس کورس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. اب آخر میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات اور دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب بہاؤالدین صاحب. بہت شکریہ بشارت صاحب. کلمات سارے ہو گئے, سب نے اظہار کر دیا. استاد محترم میرے لیے جتنے محترم ہیں میں اس کا آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتا ہوں, اور جو تعلق ہے اور جو محبت ہے آپ لوگوں کو تو ان 40 دن میں ملی ہے, میرا ان کے ساتھ بہت پرانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں اسی واسطے شروع دنوں میں کچھ ذرا زیادہ ایکسائٹڈ سا ہو گیا تھا, کچھ جذباتی سے مطلب میرا ریئیکشن ہو رہا تھا کہ میں وہ ساری چیز جان رہا تھا کہ ہمارے اللہ میاں نے ہمیں کیا نعمت دی ہے, اور میں اس کو چاہ رہا تھا کہ جتنا میکسیمم وابڈا سٹی اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے وہ فیضیاب ہو. صرف اس جذبے کے تحت میرے کچھ چیزیں ہوئیں, میں تھوڑا سا اپنا بیلنس کہنا چاہیے کہ آؤٹ کر گیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میری تو وہ کہہ رہے تھے کہ شکر ادا کرنا چاہیے, بے شک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ میری تو شدید کوشش یہ تھی کہ یہ چیز مسجد میں ہوئے, اور اللہ میاں کی رضا یہ تھی کہ اس کے لیے اس نے میرا گھر چنا تھا. ٹھیک ہے نا, اور میں تو اب اس کا جتنا شکر ادا کروں آج وہ کم ہے کہ تمام چیزوں کے بعد میرے جو بھی مسائل تھے ان کے ساتھ اس نے میرے لیے اتنی آسانیاں اس تمام کام میں پیدا کر دیں کہ میں اس ساری چیزوں کا ہوتا رہا. ہاں جگہ کی کمی تنگی تھی, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو تکلیف ہوئی, کوئی مسائل ہوئے ہوں, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے استاد محترم کا ہم سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات دنیا میں بھی بلند کرے, آخرت میں بھی بلند کرے, اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہم وہ عمل کر لیں جس سے کہ جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا ہم صدقہ بن سکیں. اور باقی یہی میرا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب وابڈا سٹی کے رہنے والوں کے لیے ایک نعمت اتری ہے. اور مطلب یہ عامر صاحب نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک اللہ کی رحمت وہیں نازل ہوتی ہے جہاں کچھ اعمال میں, کچھ لوگوں میں کوئی مثبت چیز موجود ہوتی ہے. یہ میں پہلے دن سے یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اس مطلب وابڈا سٹی میں ہم لوگوں کا دین سے, قرآن سے اور ان چیزوں سے رجحان اور تعلق جو ہے نا بہت زیادہ ہے, جو کہ عام سوسائٹیوں میں جگہوں پہ نظر نہیں آتا. جگہ جگہ بیٹھ کے, گھروں میں بیٹھ کے مطلب قرآن سیکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں. اس وقت ماشاءاللہ سے اتنی کلاسیں ہو رہی ہیں, مختلف جگہ پہ خواتین بھی سیکھ رہی ہیں, بچوں کا شوق بھی ہے, مرد بھی سیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ میاں کی اس جگہ پہ کوئی بہت ہی خاص رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جڑ رہے ہیں, اور ہم لوگوں کا آپس میں جڑنا اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ وہ ایسی نعمتیں کہ جن کا ہم سجدے میں سے اٹھ نہیں سکتے اگر شکر ادا کرنے کے لیے جائیں. تو وہ نعمتیں, ہمیں اس نعمتوں کا سے زیادہ فیضیاب ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عامر سہیل صاحب کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے. وہی بات کہ وہ کنواں پیاسے کے پاس آ گئے.
تو اس میں جو جتنا سیکھنا چاہتا ہے تعلق پیدا کر کے سارا کچھ کر لیں. میں نے دیکھا تھا کہ وہ عورتوں کی انہوں نے کلاس شروع کی تو بچیوں کو پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے جو ہے نا کالج اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے شام کی کلاس شروع کر دیں. مطلب ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ ہر ایک میں شوق پیدا ہو رہا ہے ان بچوں کو دیکھ کے کہ مطلب یہ واقعی بڑی مشکل کام ہے جو ان بچوں نے کیا ہے کہ ایسی ثقیل سی چیز کو بڑوں میں بیٹھ کے, جہاں ادب ہی ہر وقت جو ہے نا ان کو نظر آئے کہ جی ہم ادب ہی مطلب کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہوں, انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس کلاس کو لیا اور سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس سے رہ گئے ہم سب کو اس سے مستفید کرے اور اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں جوڑے. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ قرآن جو چیز سیکھی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ قرآن میرے لیے اترا ہے, قرآن آپ کے لیے اترا ہے, جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے اترا ہے اور اس کو اپنے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. مطلب وہ جو ہے نا باقی چیزیں اس کا ارد گرد اس کا ماحول اپنے آپ ہی اس کے مطابق کر دے گا اللہ, ٹھیک ہے نا, ان کو سکھا دے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر نافذ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ دوسرا بندہ قرآن کو پڑھ رہا ہے اور کتنا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کو تنقید نہ کریں. آپ اپنے آپ کو کر لو, آپ دیکھو گے کہ آپ کے ارد گرد سارے ویسے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ اس قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ کے اس کو اپنے اوپر عمل کے لیے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو. اور دعا کے لیے جب میرے استاد موجود ہیں تو مجھے کوئی مناسب نہیں رہتا. استاد محترم آپ آ کے دعا کرائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہم رحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یہ جو میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اے اللہ ہماری قبروں میں جو وحشت ہوگی اس سے ہمیں مانوس فرما دے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پہ رحمت فرما. واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اور اسے ہمارے لیے امام بنا دے کہ جس کی ہم پیروی کر سکیں. اسے ہمارے لیے نور بنا دے جس میں ہم راستہ دیکھ سکیں. اسے ہمارے لیے ہدایت بنا دے جس کی ہدایت میں ہم چل سکیں. اور اسے ہم سب کے لیے رحمت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اے اللہ ہمیں یاد دلا دے اس میں سے جو ہم بھول گئے ہیں اور ہم اس میں سے جو نہیں جانتے وہ ہمیں سکھا دے. اور ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. اور اے اللہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اور اے رب العالمین اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا. اور اس کار خیر میں یا اللہ جس کی کنٹریبیوشن رہی ہے, جس کی پارٹیسپیشن ہوئی ہے, یا اللہ ان سب کو ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, ان کو خوشیاں نصیب فرما. اور حاضرین سے میں ایک بات مزید کہتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی مجالس
جو ہوتی ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگیں، جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت جو ہے اس کے مطابق، اس کے فضل کے مطابق مانگے. میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما، اپنی خاص رحمت عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. ہم سب کو خوش رکھ. ہم سب کی بیماریاں جو ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں، چاہے وہ دماغی ہیں، ہر قسم کی بیماری کو یا اللہ دور فرما. اور اس کلام کو گھر گھر میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس سے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اور یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے رب. ہم اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں. ہم سے دین کے حوالے سے کوئی کام لے لے. ہمیں کچھ بھی دین کے حوالے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نہیں جانتے، تو ہمیں جانتا ہے. تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. ہمیں جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو کچھ نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے، وہ بھی جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ یہاں پر ہمارا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سیکھنا، سکھانا یہ سب قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.